وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور مشرکین کی کچھ توہمات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے بیان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہی اللہ ہے جس نے باغات پیدا فرمائے جو کہ بیلوں پر چڑھے ہوئے بھی ہیں اور بغیر چڑھے ہوئے بھی ہیں، یعنی کہ بعض پھل ایسے کہ جن کو بیلوں پر چڑھانا پڑتا ہے، جیسے کہ انگور کا معاملہ ہے، اور بعض ایسے کہ جن کے لیے بیلیں نہیں چڑھائی جاتی، وہ زمین پر ہی پھیلتے ہیں، جیسے کہ تربوز اور خربوزے کا معاملہ ہے۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھجور اور کھیتی اس کے پھل مختلف ہیں۔ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور زیتون اور انار ملتے جلتے بھی ہیں اور جدا جدا بھی ہیں، سائزز کے اعتبار سے ملتے جلتے ہیں، بعض اوقات کلر کے اعتبار سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ٹیسٹ ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ، اس میں سے کھاؤ جب کہ وہ پھل لے کر آئے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مکی زندگی میں عشر کی ادائیگی کی تلقین آ چکی تھی، کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس پہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، فصل پر عشر ادا کیا جاتا ہے۔ وہ زمین کے جو مصنوعی طور پر آرٹیفیشلی اس کو اریگیٹ کیا جائے، آبپاشی کا نظام انسان نے خود قائم کیا ہو، اس پہ 5% عشر ادا کرنا ہوتا ہے، اور وہ زمین جو نیچرلی بارش یا دیگر ذرائع سے از خود اریگیٹ ہو جاتی ہو، اس میں کوئی مصنوعی طور پر آبپاشی کے نظام کی ضرورت نہ ہو، اس پر 10% عشر ادا کرنا ہوتا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق یعنی عشر ادا کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور بیجا خرچ نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسراف سے مراد یہ ہے کہ ضرورت کے مقام پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ ایک ہے تبذیر، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 میں تبذیر کہتے ہیں بیجا خرچ کو، وہ تو بالکل منع ہے، لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، انسان صدقہ خیرات کرتا ہے، بعض اوقات اس کے جذبے میں انتہا آ جاتی ہے اور وہ سب کچھ دے ڈالتا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے میں بھی اعتدال پسندیدہ ہے، اور بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور بیجا خرچ نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں سے بار بردار یعنی بڑے جانور پیدا کیے، اور زمین پر لگے ہوئے یعنی چھوٹے جانور پیدا کیے، جیسے اونٹ ہے سواری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بکری ہے وہ چھوٹا جانور ہے، اس کا گوشت اس کا دودھ استعمال ہوتا ہے۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ مال حرام کا استعمال کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بیجا خرچ کر دینا، یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں۔ اب یہ کچھ جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو عرب میں خاص طور پر موجود تھے، اور انہوں نے جو ایک غلط بات اختیار کر لی تھی کہ اگر کسی جانور کے پیٹ میں کوئی مردہ بچہ ہے تو وہ کہتے تھے مرد اور عورت دونوں کھائیں گے، ادروائز جو ہے وہ مردوں کے لیے جائز ہے۔ یہ ذکر آ چکا ہے اسی صورت میں آیت نمبر 139 میں۔ اب اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں، یعنی 4 نر اور 4 مادہ، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 بھیڑ سے اور 2 بکری سے، یعنی بھیڑ کا مذکر اور پھر مؤنث، اور پھر بکرا اور بکری، یہ 2 جوڑے ہوئے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھے کہ اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ جو دونوں مادہ کے رحم میں لپٹا ہوا ہے؟ ظاہری بات ہے پیدا ہونے والا بچہ یا تو نر ہوگا یا مادہ ہوگا۔ اب تم نے جو فیصلہ کر لیا کہ اگر مردہ بچہ پیدا ہوگا تو مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گی، ورنہ مرد ہی کھائیں گے، تو بتاؤ اللہ نے کس چیز کو حرام قرار دیا؟ نر کو حرام قرار دیا ہے یا مادہ کو حرام قرار دیا ہے؟ نبئون بعلم ان کنتم صادقین، مجھے کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور 2 اونٹ سے یعنی نر اور مادہ، اور 2 گائے سے یعنی نر اور مادہ۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ جو دونوں کے رحموں میں لپٹا ہوا ہے جو بھی پیدا نہیں ہوا یعنی بچہ؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ فلاں کو حلال کر لو فلاں کو حرام کر لو؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کر دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو یہ کچھ ان کے توہمات کا ذکر آیا، جس سے بنیادی بات یہ تھی کہ جس چیز کو چاہا حلال کر لیا، جس چیز کو چاہا حرام کر لیا، یہ بغاوت ہے اللہ رب العزت کے خلاف، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں کچھ حرام کردہ باتیں جو اللہ نے حرام فرمائی تھیں اس کا ذکر آ رہا ہے، اور ان کے کچھ مشرکانہ توہمات کا رد کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو وحی مجھے کی گئی ہے اس میں کسی کھانے والے پر کوئی شے حرام نہیں جبکہ وہ کھائے، الا مگر یہ کہ ان یکون میتۃ، وہ مردار ہو، او دما مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، بے شک وہ ناپاک ہے، پورا وجود اس سور کا وہ ناپاک ہے، اس کا گوشت بھی حرام، اس کی ہر شے حرام۔ او فسقا احل لغیر اللہ بہ، یا وہ گناہ کی بات یعنی ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، کسی اور کے تقرب کے لیے کسی چیز کو ذبح کیا جا رہا ہے اور اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا، تو یہ 4 باتیں ہیں جو حرام کی گئیں۔ نوٹ فرمائیے ان کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، سورہ البقرہ آیت 173، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، یہاں تیسری مرتبہ آ رہا ہے سورۃ الانعام میں، اور چوتھی مرتبہ آئے گا انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 115 میں۔ تو یہ 4 باتیں تھیں جو عرب میں رائج تھیں، ان کی حرمت کا ذکر قرآن نے کیا، ورنہ نوٹ فرمائیے قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ تمام درندے اور پنجوں سے کھانے والے جانور حرام کیے گئے ہیں اس امت کے لیے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس جو مجبور ہو جائے، نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، نہ سرکشی کرنے والا ہو، فإن ربک غفور رحیم، تو بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں حرام تھیں، بیان کر دی گئیں، لیکن کبھی کسی کی جان جا رہی ہے تو اس کے لیے جان بچانے کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے، اتنا حرام سے استفادہ کر لے کہ جان بچ جائے، اس کی اجازت ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور۔ ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما،
اور ہم نے گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کر دی، الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم، سوائے ان کے کہ جو ان جانوروں کی پیٹھ یا آنتوں سے لگی ہو رہے یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہو، یہ معاف ہے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی سرکشی کا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یہ یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں، یہ شریعت کے مستقل فیصلے نہیں، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزا دی۔ اس کا ذکر سورۃ النساء آیت نمبر 160 میں بھی آ چکا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب رحمت والا ہے، وسعت والا ہے۔ اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آگے بڑھو اور توبہ کر لو۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرمین کی قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، ان قریب مشرک یہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔ یہ تاریخ انسانی میں ایک بہانہ رہا ہے نافرمانوں کے پاس، دین کے جس بات پر عمل کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا، کبھی یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی، اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ حالانکہ یہ الفاظ انسان کبھی بھی دنیا کے معاملے میں اختیار نہیں کرتا۔ کبھی انسان یہ نہیں کہتا کہ اللہ چاہے گا تو میں دکان کھولوں گا، اللہ چاہے گا تو میں کاروبار پر جاؤں گا، نہیں، یہ تمام کام انسان خود کرتا ہے، اس کو گویا اپنا کام سمجھتا ہے، اور دین کے جو تقاضے وہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ تو دنیا کے معاملات میں تو یہ روش نہیں ہوتی، دین کے معاملات میں لوگ اختیار کرتے رہے۔ بنیادی بات یہ کہ وہ دین سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، ان قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تمہارے پاس کوئی یقینی علم ہے تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ ان تتبعون الا الظن، تم صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو، کوئی حقیقت تمہارے پاس نہیں، کوئی حقیقی علم تمہارے پاس نہیں ہے، محض ایسٹیمیٹس کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی کی دلیل کامل ہے، اللہ جو بھی احکامات دے رہا ہے سراسر اس کی علم کی بنیاد پر ہے، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اسی کی تعلیمات پر عمل کرنے میں نجات ہے تمہارے لیے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس نے اختیار دیا، انسان جس اختیار کو استعمال کرنا چاہے، جس طرف جانا چاہے، اسی کی توفیق اس کو ملے گی۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے یہ حرام ٹھہرایا ہے، کوئی گواہی تو پیش کرو۔ یہی سوال ان لوگوں سے ہونا چاہیے ہر دور میں جو من مانی باتیں بیان کر کے کہتے ہیں کہ دین میں یہ ہے اور دین میں وہ ایسا ہے، نئی نئی باتیں دین میں ایجاد کر لیتے ہیں۔ ان سے بھی ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے قرآن و سنت؟ یا وہ لوگ جو نافرمانی کے کام کرتے ہیں باز نہیں آتے، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کس دلیل کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی کتاب میں، اللہ کے رسول کی تعلیمات میں کوئی ایسی شے ہے؟ لیکن کبھی بھی لوگ جواب نہیں دیتے۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا بالکل امکان ہی نہیں تھا۔ یہ اہل ایمان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ چوکنے رہیں، اور مخالفین کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقدس صحابہ کبھی تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔
وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں یعنی شریک کرتے ہیں۔ اس کے بعد 18واں رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ معاشرتی تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ نوٹ فرمائیے کہ ہمارا دین ایک مکمل نظام زندگی ہے، زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اسی رہنمائی کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے جو اس سورہ مبارکہ کے 19ویں رکوع میں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کچھ معاشرتی ہدایات سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 اور سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں۔ اس مقام پر جو ہدایات آ رہی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور ان کے قول کے مطابق یہ وہ احکامات ہیں جو تورات میں بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے، احکامات عشرہ، 10 کمانڈمنٹس آف تورا، ان کا خلاصہ ہے جو اس مقام پر آیا ہے۔ اور مزید نوٹ فرمائیے کہ ان تعلیمات کی مزید وضاحت اور یہی بات مزید تفصیل سے انشاءاللہ تعالی آئے گی سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 میں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تعالوا، آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ نوٹ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4 مرتبہ قرآن حکیم میں اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ رب العالمین تو اللہ ہے، ہر ایک کی ایک ضرورت کو وہ بھی پورا فرما رہا ہے، لیکن اسباب کے تحت والدین اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں، آپ نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، ان کی خدمت، ان کے ساتھ اس سے سلوک تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتا ہے، اور ان کی نافرمانی تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ان میں سے 1 یا 2 انتقال کر گئے ہیں تو ان کے لیے دعا اور استغفار کرنے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اس لیے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 6، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو۔ تو رزق کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کا وعدہ ہے رزق دینے کا۔ انسان کو غور کرنا چاہیے، بچہ دنیا میں آ نہیں پاتا، اس کے آنے سے پہلے اس کی ماں کے وجود میں اللہ اس کے لیے غذا کا اہتمام فرما دیتا ہے۔ پھر انسان غور کرے کہ جب بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو 9 مہینے تک تقریباً اس کو کون کھلا پلا رہا ہوتا ہے بغیر اسباب کے؟ اللہ ہی نہ۔ تو جب وہ زمین پر آ جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا؟ تو کھانے والوں کو کم کرنے کے مقابلے میں یہ جو باطل نظام ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس باطل نظام کو بدلنے کی بات ہونی چاہیے، نہ کہ اللہ کی جو پلاننگ ہے اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی عطا کرتے ہیں۔ تمہیں بھی پال پوس کر کس نے بڑا کیا؟ اس پوری زمین کو تمہارے لیے کس نے سجایا؟ بے شمار نعمتیں کس نے عطا فرمائیں؟ اللہ نے۔ تمہاری اولاد کی پرورش بھی وہی کرے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ اس میں سے کھلی ہو یا چھپی ہو۔ زنا کی ممانعت ہمارے دین نے کی ہے، اور نہ صرف یہ کہ زنا سے روکا گیا ہے بلکہ وہ تمام ذرائع جو زنا کی طرف لے جانے والے ہوں ان سے بھی روک دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ خواہ اس میں سے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ شرم و حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہیں، ایک کے چلے جانے سے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ تو ہمارا دین انسان کے عزت اور آبرو
اور اس کی حیا کی حفاظت کے لیے تلقین کرتا ہے، اور بے حیائی، فحاشی، زنا، ان کے جو ذرائع ہیں ان کے قریب جانے سے بھی منع فرماتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ کھلی بے حیائی، یہ موسیقی کی محافل، یہ رقص و سرور کی محفلیں، یہ فلمیں اور یہ ڈرامے جن میں علی الاعلان ان گناہوں کا اظہار ہوتا ہے، یہ کھلی بے حیائی ہے۔ چھپی بے حیائی میں یہ ہے شامل مثال کے طور پر کہ تنہائی کے اندر کسی نامحرم سے بغیر کسی ضرورت کی گفتگو ہو رہی ہو، اور شریعت کے پردے کے جو احکامات اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، یا تنہائی میں بیٹھ کر جو ہے انسان کوئی منصوبے بنا رہا ہے، ذہن کے اندر کوئی خیالات دل میں لا رہا ہے زنا کے ارتکاب کے حوالے سے، یہ چھپی بے حیائی ہے۔ یہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، معاملہ بالکل ختم ہو گیا، اس کے باوجود وہ زندگی ایک ساتھ بسر کر رہے ہیں۔ یہ کچھ مثالیں ہیں چھپی بے حیائی کی۔ تو فرمائے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ اس کے بعد جان کی حفاظت کے لیے حکم، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ انسانی جان کی بہت قدر و قیمت ہے اللہ کی نگاہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ کعبے کو دیکھ رہے تھے، آپ نے اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا تو کتنی عظمت والا ہے، اللہ کی نگاہوں میں تیرا کتنا مقام بلند ہے، لیکن اللہ کی قسم ایک مسلمان کی عزت اور اس کا مرتبہ اللہ کی نگاہوں میں تجھ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ سوچئے آج مسلمان کو قتل کر رہا ہے، کہیں مذہب اور مسلک کی بنیاد پر، کہیں سیاست کی بنیاد پر، کہیں رنگ اور نسل اور زبان کے اختلافات کی بنیاد پر۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا، یہ بہت بڑا جرم ہے ہمارے دین میں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ کچھ مقامات شریعت نے بتائے کہ جہاں کسی کو قتل کیا جائے گا، ایک قاتل کو قتل کیا جائے گا قصاص میں، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا ہے، قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح جو حربی کافر ہو، وہ کافر جو مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں آ گیا قتال کے لیے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک یہودی سردار کو قتل کروایا۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 کی روشنی میں، اسلامی حکومت کے باغی یا فساد مچانے والے، ڈاکے ڈالنے والے، راہزنی کرنے والے، ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ 6 صورتیں ہیں کہ جہاں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، ادروائز اللہ نے جس جان کو محترم ٹھہرایا اس کو قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے وصیت جو اللہ نے تمہیں فرمائی تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ ہے اللہ کی شریعت۔ یہ مشرکین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اپنی من مانی باتوں پر عمل نہ کرو، اللہ نے یہ احکامات عطا فرمائے ہیں۔ اب اس کے بعد کمزور طبقات کے ضمن میں یتیموں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طرح کہ جو بہترین ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے۔ سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں کچھ تفصیل آ چکی ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اور جب تک وہ چھوٹا ہے اس کے مال کو اپنے پاس رکھو اور اس میں سے اس پر بھی خرچ کر سکتے ہو، اور یہ ہے کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جائے، اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو، لیکن فرمایا عمدگی کے ساتھ اس کے مال کے قریب جاؤ۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 میں ہم پڑھ چکے، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ شریف میں کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے گھرانوں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا دین جو حقوق العباد بیان کرتا ہے، جو کمزور طبقات کے حقوق بیان کرتا ہے۔ آج لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہیں ہیومن رائٹس کا، کہیں ویمنس رائٹس کا۔ اگر وہ ایک مطالبہ کر لیں کہ اللہ کی زمین میں اللہ کے احکامات دے دو تو تمام کے تمام لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اس کے بعد معاشی معاملات میں کاروباری لین دین کے حوالے سے خاص طور پر ناپ تول کے ضمن میں تلقین کی جا رہی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ معاشی معاملات میں کہا جا رہا ہے کہ ترازو کی ڈنڈی صحیح رکھو، ایسا نہ ہو کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المطففین کے آغاز میں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تباہی ان لوگوں کے لیے جو کمی کرنے والے ہیں، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ کر اور تول کر لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو کمی کر دیتے ہیں۔ اس سے ہی معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ جب انسان کے معیارات اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہوں تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو دین کی یہ تعلیم کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ بڑی گہری تعلیم ہے، اس کے اثرات بڑے دور رس ہیں۔ خالی ناپ تول میں جو ترازو ہے اس کے اندر ہی نہیں، بلکہ زندگی کے تمام معاملات کے اندر جو شے اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، تبھی معاشرے میں جسٹس ہوگا، عدل ہوگا، تبھی معاشرے میں لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے اور ظلم کا خاتمہ ہو سکے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ بھی اللہ نے بہت پیاری بات ایک سے زائد مرتبہ قرآن میں بیان فرمائی۔ اللہ نے جو بھی احکامات دیے وہ ہماری کیپیسٹی، ہماری وسعت کے مطابق ہے۔ کوئی اگر یہ کہتے کہ صاحب یہ حکم تو بڑا مشکل ہے، اس دور میں دین کے اس حکم پر تو عمل نہیں ہو سکتا، وہ گویا اس طرح کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہمیں تخلیق فرمایا، اسے پتہ ہے کہ بندے کی لمٹ کتنی ہے، اس نے وہی احکامات ہمارے لیے نافذ کرنے کا حکم دیا کہ جس پر ہم عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو انصاف کی، عدل کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ رشتہ دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ عدل کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 135 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔ ہر حال میں عدل کی بات کہو، کسی کی دشمنی کی وجہ سے عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کسی کی محبت کی وجہ سے عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، گواہی کو نہ چھپاؤ، اسی سے معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بات کرو تو انصاف کی، عدل کی بات کرو، خواہ رشتہ دار ہی کا معاملہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا وعدہ پورا کرو۔ جہاں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین ہے وہاں اللہ کے حق کی ادائیگی کی بھی تلقین ہے۔ اللہ سے ایک وعدہ تو وہ ہے جو اللہ نے خود ہمارے سے طے کر لیا۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 111 میں الفاظ ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں سے ان کے مال اور ان کی جانوں کو خرید لیا، اس لیے کہ اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ جان اور مال، یہ تمام تر نعمتیں یہ ہماری نہیں ہیں، اللہ اس کا اونر ہے، ہم ٹرسٹیز ہیں، اللہ مالک ہے، ہم امین ہیں۔ ہم ان تمام نعمتوں کو، چاہے جان ہو، مال ہو یا دیگر مال و اسباب، اس کو اللہ ہی کی اطاعت میں اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اللہ سے وہ وعدہ جو عہد الست میں ہم نے کیا، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں۔ اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا اور سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب کی روحوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو رب وہ ہے تو عبادت بھی اس کی ہونی چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 میں ایک لفظ میں پوری زندگی بھر کا مطالبہ آ گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب اللہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو مطالبہ کرتا ہے عبادت کا پوری زندگی بھر کا۔ تو یہ ہے وعدے جو اللہ سے ہم نے کیے ہیں، اور ہر بندہ مومن شعوری طور پر جب کلمہ پڑھتا ہے یا کلمے کے تقاضوں کو سمجھتا ہے تو گویا اللہ سے وعدہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اب میری اپنی کوئی مرضی نہیں، میں تابع ہوں اللہ رب العزت کے احکامات کا۔
جیسا وہ کہے گا ویسا مجھے عمل کرنا ہے۔ اور کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی عبادت اس طرح جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ یہ پوری زندگی بھر کا وعدہ ہے، اللہ ہمیں اس کے تقاضوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا عہد پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ہے جس کی وصیت اللہ نے تمہیں فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، بس اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس یعنی سیدھے راستے سے جدا کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے اس کی وصیت اللہ نے تمہیں فرمائی تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت تعلیمات ہر دور کے انسانوں کو عطا فرمائی۔ اس ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، یہ تورات، تماما علی الذی احسن، مکمل تھی اس کے لیے جو نیکی اختیار کرنے والا تھا، وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ، اور ہر چیز کی تفصیل کے لیے اور ہدایت اور رحمت کے لیے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھی یہی تعلیمات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اب اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے جس میں بڑی جامع ہدایات عطا کی گئی ہیں، اور مشرکین مکہ کو دعوت بھی پیش کی گئی ہے اور عذاب کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے برکت والی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوهُ، اور تقوی اختیار کرو یعنی نافرمانی سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ آخری ہدایت نامہ ہے قرآن اللہ کی طرف سے، یہ اس کی خوبصورت تعلیمات ہیں، اور یہ قرآن اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج ہم مصائب کا شکار ہیں، مشکلات میں گرفتار ہیں، ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس قرآن کی اگر اتباع کرو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، ثواب بھی ملتا ہے، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، لیکن قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدی للناس، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، ہدی للمتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت اس لیے دی گئی کہ اس کی اتباع کی جائے۔ تو قرآن کے تقاضے پر اگر عمل ہو تب اللہ کی طرف سے رحمت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، مبارک ہے، تاکہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن کے تقاضوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بھی ہو جائیں، کیونکہ اگر قرآن پر عمل نہ ہو تو بڑے شدید الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ میں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 47، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی عملی اعتبار سے کافر ہیں، وہی ظالم یعنی مشرک ہیں، اور وہی فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرمائے اور اپنی کتاب کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی رحمت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، دیکھو یہ کتاب ہم نے نازل کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں پر کتاب نازل کی گئی، یہ اشارہ ہے تورات اور انجیل کی طرف، یعنی یہود و نصارہ جن کو کتابیں اللہ کی طرف سے دی گئی تھی۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں پر کتاب نازل کی گئی تھی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ تو
تو اللہ نے اتمام حجت فرما دی، یہ کتاب عطا فرما دی، اب اس کو تھامو اور اس کے تقاضوں پر عمل کرو۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا کہیں یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کر دی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ تو لو فقد جاءکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، قرآن بھی آ چکا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ چکے۔ وہدی ورحمہ، اور وہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے منہ پھیر لے۔ نوٹ فرمائیے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ کوئی شخص ماننے سے ہی انکار کر دے، یہ تو پکا کافر ہو گیا، اور ایک یہ کہ لوگ مانے تو صحیح اللہ کی کتاب کو لیکن اس کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، تو یہ عمل کے اعتبار سے جھٹلانا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے منہ پھیر لیا۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، ہم ان لوگوں کو جلد سزا دیں گے جو کتراتے ہیں ہماری آیات سے برے عذاب کے ذریعے، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات سے منہ پھیرتے تھے۔ یہ ہے ان کا جرم کہ ان پر عذاب اس لیے آئے گا کہ وہ اللہ کی آیات سے کتراتے تھے، اللہ رب العزت کی آیات سے منہ پھیرتے تھے اور ان کا انکار کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ان پر فرشتے آ جائیں؟ او یأتی ربک، یا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ہی آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے، یعنی اللہ فرشتوں کو بھیج کر معاملہ طے فرما دے، کوئی عذاب کا معاملہ فرما دے، کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، جس دن آئے گی تمہارے رب کی کوئی نشانی، کسی کو کام نہیں آئے گا اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی تھی۔ قل انتظروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، اللہ فیصلہ ضرور فرمائے گا۔ اس آیت کے حوالے سے بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل جو ایک بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی، فرمایا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت کچھ لوگ ایمان لانا چاہیں گے لیکن اس وقت ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر یہ آیت نمبر 158 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی۔ قل انتظروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انتظار کرو، یہ چیلنج کا انداز ہے، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ اختیار کیا، دین کے حصے بکھرے کر دیے، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کچھ باتیں اللہ کی مان لینا، کچھ باتیں اپنی منچاہی اس پر عمل کر لینا، تو یہ اللہ کا دین نہیں ہوا، یہ من چاہی زندگی ہو گئی۔ دین کے کچھ باتوں کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا، یہ قابل قبول نہیں اللہ کے ہاں۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت 85 میں کہ دین کی کچھ باتوں پر عمل کرنا، کچھ پر نہ کرنا، یہ وہ جرم ہے کہ جس پر دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب کی وارننگ دی گئی ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو دین میں سے کچھ حصے لے کر بیٹھ جائیں اور اسی پر خوش ہو جائیں اور باقی لوگوں کو گمراہ کہنا شروع کر دیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وہ پورے کے پورے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ دین میں جو چیز اہم تر ہو اس کو کم اہم بنا دینا، اور جو کم اہم ہو اس کو اہم تر بنا دینا، یہ بھی دین کے اندر حصے بکھرے کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ ان تمام صورتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دین ایک مکمل نظام زندگی ہے، اس کی چند باتوں پر عمل کر لینے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ کا مطالبہ ہے، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام ہمیں ہماری انفرادی زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے، عقائد بھی عطا کرتا ہے،
عبادات بھی دیتا ہے، رسومات بھی دیتا ہے، آرٹیکلس آف فیتھ بھی ہیں، موڈس آف ورشپ بھی ہیں، ریچولس اور کسٹمز بھی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دین اجتماعی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے۔ وہ ایک پولیٹیکل سسٹم بھی دیتا ہے، وہ ایک اکنامک سسٹم بھی دیتا ہے، وہ ایک سوشل سسٹم بھی دیتا ہے۔ ہمارا دین سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر اور معاشرتی سطح پر بھی ہدایات عطا فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ پورے کے پورے دین پر عمل ہو۔ کچھ باتوں پر عمل کرنا یہ تفرقہ ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انفرادی معاملات میں فوراً عمل کرنا چاہیے، اور اجتماعی نظام میں اگر نظام باطل کا ہے، اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہیں، تو اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے جان اور مال سے محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص نیکی کرے گا تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی کرے گا فلا یجزا الا مثلھا، تو اسے اسی قدر بدلہ دیا جائے گا جتنی کہ اس نے برائی کی۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، بندہ ایک نیکی کرے اللہ کم از کم 10 گنا عطا فرماتا ہے، اور بخاری شریف کے حدیث کے مطابق 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، اور اس سے زائد بھی جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ لیکن گناہ کا معاملہ ہے کہ اگر گناہ کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ۔ اس کے بعد بڑی جامع ہدایات آ رہی ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دی۔ یہاں قرآن اگلے الفاظ میں صراط مستقیم کی وضاحت کر رہا ہے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ سیدھا درست دین ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو کہ یکسو ہو گئے تھے۔ ان چند الفاظ کے ذریعے اس مقام میں قرآن صراط مستقیم کی وضاحت کر رہا ہے۔ دین قیم، سیدھا دین، سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پوری زندگی میں اس کے احکامات پر عمل کریں۔ یہ تھیوریٹیکل سائڈ پر، نظری سطح پر صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ پوری زندگی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اور فرمایا ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، یہ ہے پریکٹیکل بات۔ اس کا ذکر آ چکا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 131 میں، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، اسلام لے آؤ، یعنی فرما برداری اختیار کر لو، انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے جھکا دیا اپنے آپ کو تمام جہان والوں کے رب کے سامنے۔ تو نظری سطح پر یہ کہ زندگی کے تمام امور میں اللہ کی بات ماننا، اور عملی سطح پر یہ کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ ہے صراط مستقیم۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، سیدھا دین، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسو ہو جانے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری عبادت کے طریقے اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یہ کہلوایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ الفاظ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اس وقت بھی پڑھنا مسنون ہے۔ ایک جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں، کیا یہ نیت ہے کہ یہ زندگی بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ کیا ہم دل کی گہرائی سے یہ جملہ ادا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں دل کی گہرائیوں سے یہ عقیدہ عطا فرمائے ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہماری نماز، ہماری عبادت کے طریقے، ہمارا جینا اور مرنا اسی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں۔ انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز
اور میری عبادت کے طریقے اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ دنیا بسر کرے انسان، لیکن دنیا ضرورت ہے، اس میں پھنس نہ جائے، معلوم ہو زندگی کے رخ سے کہ یہ اللہ والا ہے اور اسی کی رزق کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلم یعنی فرما بردار ہوں، جس بات کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں میں خود اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، اور وہ ہر شے کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر شخص جو کچھ کرے گا اپنے لیے ہی کرے گا، اس کی ذمہ داری اسی پر ہوگی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا اس بارے میں جو کچھ تم اختلاف کرتے تھے۔ وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اولاد سے اولاد، نسل در نسل پیدا کی۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور اس نے تم میں سے بعض کے بعض پر درجات بلند کیے۔ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمایا۔ کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ دراصل امتحان کے لیے ہے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 15 اور 16 میں تفصیل ہے، اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ فرمایا کہ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمایا۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب تم فیصلہ کرو، تم اللہ کی کس شان کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہو، اس کی سزا کے لیے یا اس کی رحمت کے لیے؟ اللہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔